اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اب دیکھ رہے ہیں آپ، وہی تیکھا انداز ہے، اظہار ناراضگی ہے، اظہار خفگی ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے۔ اب یہ 3 آیتیں میں آپ کو نوٹ کرا چکا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی کی ہم مضمون آیت جو ہے سورہ آل عمران میں آئی ہے، آیت نمبر 142۔ اسی کی ہم مضمون آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر 16۔ لیکن یہ کہ یہ مکی قرآن میں یہ آیت ہے، یہ ہے جڑ اور بنیاد، جو ہے کہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے، پھر یہ سمجھیے کہ یہ کلی کھلی ہے تو 3 اس کی جو پتیاں نمایاں ہوئی ہیں اس آیت کی، وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں ہے۔ حسب الناس، اور ناس کہا ہے، یہ بھی نہیں کہ اہل ایمان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ بھی ایک طرح سے عتاب کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تم جلدی مچا رہے ہو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے، ہر ایک کو آزمایا۔ آزمائش کے بغیر ہم نہیں کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا، لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون منافق ہے، کون ضعیف الایمان ہے، کون قوی الایمان ہے، کون صادق الایمان ہے، کون ہے جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے، کون وہ دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون واقعتاً جانثار مجنو ہے۔ یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے آزمائشوں سے، اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے، تو لازماً اللہ واضح کر کے رہے گا، مبرہن کر دے گا ان کو بھی کہ جو سچے ہیں، اور وہ یقیناً واضح کر دے گا، نمایاں کر دے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی دیکھیے اس میں جو عجیب آپ کو بات ملے گی اس رکوع میں، یہ 2 آیتیں آئی ہیں، کیونکہ ایک آیت تو حروف مقطعات پر تھی، یہ 2 آیتیں آئی ہیں۔ اس میں تو ڈانٹ، ایک طرح کی ڈانٹ پڑ گئی ہے صحابہ کرام کے اوپر جنہوں نے ذرا سا بھی شکوہ کیا تھا، لیکن اب 2 آیتوں میں اس کی دلجوئی ہے ان کی، یعنی یہ کہ ایک طرف ترغیب ہے تو ترغیب بھی ہے۔ جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے، کبھی کسی وقت ڈانٹتا بھی ہے، کوئی گھڑکی بھی دیتا ہے، کوئی جھڑکی بھی دیتا ہے، کسی وقت مارتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، پھر لیکن کسی وقت پھر یہ کہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، تھپکی بھی دیتا ہے، پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے کنبے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو 2 آیتیں جو آئی ہیں وہ تو گویا کہ ایک طرح سے سرزنش کی اور اظہار ناراضگی، اظہار خفگی۔ اب 2 آیتیں دیکھیے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا سمجھا ہے، گمان کیا ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں۔ یہ اشارہ ہے ابو جہل جو مار رہا ہے، حضرت یاسر کو مار رہا ہے، حضرت سمیہ کو مار رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے، یا جو بھی امیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ وہ سختیاں کر رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر، اور جو جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کے طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے مکے کی گلیوں کے اندر، اور بڑی تپتی ہوئی جو ہے گلیاں ہیں، اور اوپر سورج آگ برسا رہا ہے، اور سیدھا لٹا دیا گیا ہے انہیں ننگے پیٹھ، اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا۔ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک دل جوئی اور تشفی، ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ بچے رہیں گے، ایک وقت آئے گا۔ چنانچہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا اسے قتل کیا ہے، حالانکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کوشش کی، اس کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات تھے پرانے، اس کی بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی کہ تاکہ اسے قید کر لیں، قتل نہ ہونے دیں، قیدی ہو جائے تاکہ پھر یہ کہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکے۔ لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر، تو وہ پورا غصہ انہوں نے اس وقت اتارا ہے۔ اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکے میں 12 برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو، تو نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے باندھے رکھے ہوئے تھے اور اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ اب حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل
اور یہ امیہ ابن خلف اور اسی کے قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے اس وقت، ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر جو چاہیں یہ کر لیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے، لیکن بالآخر پکڑیں گے انہیں تو ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی۔ دوسری آیت جو ہے مزید ان کی دلجوئی کے لیے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا۔ یعنی اے بلال اور اے ابو فقیہ اور اے خباب، تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو، شیطان یہ وسوسہ نہ کہیں تمہارے دلوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ اب آپ نے جان مال تو ساری یہاں دینی ہے، دنیا میں دینی ہے، جنت ملے گی آخرت میں۔ تو جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، نو نقد میں تیرا ادھار، یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے، سودا ادھار کی جنت ہے یہ، اور تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہو، تو ایسا نہ ہو۔ تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام ایثار اور قربانی کی جو تم دے رہے ہو اس کے دین کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اس کا بھرپور تمہیں صلہ دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ نَفْسَهُ۔ اب پھر ایک ذرا تھوڑے سے سرزنش کی آیت بھی آ گئی، دو آئی تھی سرزنش کے انداز میں، دو دلجوئی کے انداز میں، اب پھر ایک سرزنش کا انداز ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ دیکھو اگر تم کوئی قربانیاں دے رہے ہو، تکلیف اٹھا رہے ہو، ایثار کر رہے ہو، تو جو بھی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے۔ یہ سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تم اگر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق وہ دے رہا ہے، یہ احسان مانو۔ منت منع کی خدمت سلطان ہمیں کنی، اس کا احسان نہ دھرو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی۔ منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں، انسانی احساسات ہوتے ہیں، اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ایک آیت آ رہی پھر دلجوئی والی، اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان کے تقاضے پورے کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، ان مصیبتوں کو جھیلیں گے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی، کوئی چھینٹی ہوئی بھی تو ہم انہیں ہٹا دیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً بدلہ دیں گے۔ اس رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لام مفتوح شروع میں اور پھر نون مشدد جو ہے وہ کس قدر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آیت نمبر 3 کے اندر بھی 2 مرتبہ وہ صیغہ آیا۔ اب یہاں جو آیا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً بدلہ دیں گے انہیں بہت عمدہ ان کے اعمال کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب ایک مسئلہ اور تھا عملی، جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے، جو ان میں سے نوجوان تھے، اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، لہذا ہمارا حکم مانو۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ لو، چھوڑو اس کو، دین کو، کیوں اس میں لگے ہوئے ہو؟ آخر تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پالا، خاص طور پہ ماں حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ، والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اس نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے جو ہے مرن برت رکھ لیا اس عورت نے، ماں جو تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی، اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی، مر جاؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اب دیکھیے اس نوجوان سلیم الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے، نوجوان ہے، ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا۔ تو مسئلہ پیدا ہوا کہ ان معاملات میں کیا کیا جائے۔ ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، والدین کا کے ساتھ حسن سلوک خود قرآن مجید میں 4 جگہ میں نوٹ کرا آیا ہوں۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہو تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے۔
وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں. اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے. جہاد جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، دباؤ ڈالنا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ، اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مانو. گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں. اب والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں. اللہ کا حق فائق ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا. ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے، ایک نوجوان، وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ کرے، سینہ تان کر نہ کرے. اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم، یا ابتے یا ابتے یا ابتے، وہ ابا جان، امی جان، آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر جو ہے وہ دباؤ نہ ڈالیں. نرمی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے. یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں، والدین سے کٹ رہے ہیں، بھائی سے جدا ہو رہے ہیں. اب یہ عتبہ ابن ربیعہ جو بہت بڑا سردار تھا، ان کے بڑے بیٹے جو ہے حذیفہ ابن عتبہ، وہ ایمان لے آئے. اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا، میدان جنگ میں باپ کے ساتھ غزوہ بدر میں، جو پہلے جو تین جو ہے واصل جہنم ہوئے وہ بھی تھا. ولید بن عتبہ غالباً نام تھا اس کا. تو بھائی سے جدا ہو رہا ہے، رشتہ داروں سے اب کٹ گئے ہیں، والدین سے گھر نکال دیے گئے ہیں. تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہیں، ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، جڑے بھی تو ہو. اب تم محمد سے جڑ گئے ہو، اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو، اب تم یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے، اب ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے. یہ تمہارے اصل بھائی ہیں، یہ تمہارے جو دین کے اندر بھائی ہیں، جو نظریاتی بھائی ہیں، جو ہم مقصد بھائی ہیں، یہ ہے تمہارے اصل اب عزیز. تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اس نے تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں داخل کریں گے صالحین میں. اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا. محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا. اور جیسا کہ 2 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے کندھے تواضع، آپ اے محمد آپ تواضع اختیار کیجئے، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وَاخْفِضْ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 2 دفعہ آ چکا، سورہ ہجر میں آ چکا، سورہ طہ میں آ چکا. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا. اور پھر آخرت میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی رفاقت حاصل ہوگی. صدق اللہ العظیم.